میں کلینک پہ بیٹھا تھا تو ایک خاتون آئی, بہت ہائپر ہوئی ہوئی تھی. بات یہ تھی کہ وہ بس ان کے سسر ہے نا کہ غصے میں آ کے صرف ہاتھ یوں دکھا دیا تھا, تو وہ بات ہضم نہیں ہوئی. تو ان کو بہت ہائپر شور کر رہی نا, ان کی آواز باہر تک کلینک تک جاری ساری نا, باہر جو پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے. خیر وہ بات ہوئی, نکل گئی. اس کے بعد جو خاتون آئی تو وہ کہتی ہیں کہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں یہ محترمہ صرف ہاتھ دکھانے پہ اتنا شور مچا رہی تھی, ہمیں تو جانوروں کی طرح مارتے, آج تک آواز ہی نہیں اٹھائی. تو اس وقت مجھے سرکار کا وہ فکر ہے کہ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ مظلوم کو پتہ ہی نہ چلنے دے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہ اتنی مار کھا چکی تھی اللہ کہ اس مار کو ہی اس نے اپنا نصیب سمجھ لیا. اللہ اکبر. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ شاید جس نے یہ مار کھائی ہے نا, اور اس لیے کھائی ہے کہ اللہ, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی اب پیچھے کہاں جائیں, ماں باپ بھی نہیں رہ گئے, بھائیوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں ہوں گے اور کسی نے میری مدد ہی کوئی نہیں کرنی. تو اب میں ہیلپ لیس ہوں اور میں کہیں اور جا ہی نہیں سکتی, لہٰذا مجھے یہیں پر رہنا ہے, اور جس طرح سے میرا سلوک کرے گا تو میں یہاں پہ رہوں گی. شاید میرا نصیب ہی ایسا ہے نا جی. تو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ نصیب لکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس کے لیے کہ اس عورت کا بہت بڑا درجہ ہے جو اپنے لیے اس چٹھی کو اللہ کی چٹھی سمجھتی ہے کہ یہ ظلم میرے پہ ہو رہا ہے اور میں اس کو اس لیے برداشت کر رہی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میری سٹوری ایسی لکھی ہے. اب اللہ ہی جانے گا اور اللہ ہی حساب پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کا حساب یہیں پہ کرے گا سارا, اس کو یہیں پر ہی سب کچھ دکھائے گا, اور ادھر کے مقامات کی تو بات ہی کچھ اور ہے, آپ یوں سمجھ لیں.